اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ندیم بارہ صاحب ہمارے ایم پی اے اور میں آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ 1 اپریل کو اسی پنجاب اسمبلی کے اندر اور پنجاب اسمبلی کے باہر ایک تحریک کا آغاز ہوا تھا۔ آپریشن رجیم چینج آپریشن جو ہے اور جو سازش تھی اس کا پارٹ 2 پنجاب اسمبلی کے اندر حکومت کی تبدیلی، وہ اس کا پارٹ 2 تھا۔ اور 4.5 مہینے ہم نے جو محنت کی اس پنجاب اسمبلی کے اندر اور پنجاب اسمبلی کے باہر، وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اور پنجاب کی سیاسی تاریخ کے اندر سنہرے حروف سے لکھا جائے گا اور لکھی جائے گی۔ ہمارے اینڈ کی سنہرے حروف سے اور نون لیگ کے اینڈ سے، امپورٹڈ حکومت کے اینڈ سے، آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے اینڈ سے، انجمن غلامان امریکہ کے اینڈ سے، یہ ایک سیاہ تاریخ تھی۔ اس 4.5 مہینوں کی تاریخ کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پارلیمنٹیرین کو مارا گیا، پیٹا گیا۔ اسمبلی کے اندر دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ پولیس بلائی گئی۔ پولیس کے ذریعے سے 70 سال کی 75 سال کی بزرگ خواتین پارلیمنٹیرین کو مارا پیٹا گیا، موت و حیات کی کشمکش کا شکار کیا گیا۔ اسپیکر اسمبلی کو مارا گیا، زخمی کیا گیا، اور ہر قسم کی دھوس دھاندلی بدماشی اسمبلی کے اندر کی گئی۔ پارلیمنٹیرین کے اوپر پرچے کاٹے گئے، 780A کے پرچے، اقدام قتل کے پرچے، ہر قسم کے جھوٹے پرچے پارلیمنٹیرین پہ کیے گئے۔ اور پارلیمنٹیرین مجھ سمیت، ندیم بارہ صاحب سمیت، ہم لوگ پیشیاں بھگتتے رہے عدالتوں کی اور تھانوں کی۔ اور پھر اس کے علاوہ ان 4.5 مہینوں کے اندر 25 مئی آیا۔ ان 4.5 مہینوں کے اندر 25 مئی کی جو ایک سیاہ تاریخ پاکستان کی ہسٹری میں لکھی گئی، ڈاکٹر یاسمین راشد سے لے کے ہم تمام پارلیمنٹیرین کو سر عام سر بازار مارا گیا، پیٹا گیا، اور آبسلیٹ ہوئی آنسو گیس کے شل ان کو جناب ہم پہ پھینکا گیا، انتہائی نیگیٹو کیمیکل کے آنسو گیس کے شل۔ صرف 25,000 شل جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد کے اندر لوگوں کو روکنے کے لیے پھونکے گئے۔ پورے پنجاب کو، پورے پاکستان کو جیل بنا دیا گیا، رستے روکے گئے، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے۔ پارلیمنٹیرین، عہدیداران، کارکنان اور عوام کی ماں بہن بیٹیوں کی اور عزتوں اور اس کے علاوہ چادر چار دیواری کی توقیر کو تباہ کیا گیا۔ یہ ساری ایک ہسٹری ہے لمبی چوڑی 4.5 مہینے کی، جو اس پنجاب اسمبلی کے اندر ریجیم چینج آپریشن کا پارٹ 2 کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، مٹیریلائز کرنے کے لیے نون لیگ نے، آل شریف نے اور ککڑی مافیا کے سرغنہ حمزہ شہباز نے اپنی ناجائز، غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں پر 4.5 مہینے کی ایک سیاہ تاریخ رقم کی۔ اس پہ ہم نے جو جد و جہد کی، میں 17 جولائی کی کامیابی کے بعد، 22 جولائی کی کامیابی کے بعد، پھر جو پرسوں اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے جو ہمیں کامیابی دی ہے، آج میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر اس پنجاب اسمبلی کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی 4.5 مہینے کی اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی، پارلیمنٹیرینز کی قربانیوں کو گواہ بنا کر آج اس پوری جد و جہد کو اپنے قائد، شاہین صفت قائد، جرأت مند قائد، دلیر صفت قائد عمران خان صاحب کے نام کروں گا۔ یہ جو کچھ قربانیاں دی گئیں پاکستان کی خاطر، پاکستان کی بقا کی خاطر، پاکستان کی سربلندی کی خاطر، پاکستان کی اکانومی کو بچانے کی خاطر، پاکستان کی عوام کی ناموس کی خاطر اور پاکستان کی عوام کو سکھ اور چین دینے کی خاطر، یہ 4.5 مہینے کی جتنی قربانیاں اور جتنی کامیابیاں ہیں، اللہ پاک کے کرم سے یہ عمران خان صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب واقعتاً انہوں نے ثابت کیا کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ عمران خان صاحب نے 4.5 مہینے پوری پاکستانی عوام کو ایک قوم بنایا اور ثابت کیا کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اور انہوں نے پراپر میر کارواں ہونے کا ثبوت دیا۔
آج کی پنجاب اسمبلی کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت ہماری ہر کامیابی عمران خان صاحب کے نام، ان کی جرت کے نام، ان کی ہمت کے نام، ان کے ولولے کے نام، ان کے حوصلے کے نام، ان کی ڈیڈیکیشن کے نام، ان کی اس ملک کی خاطر جوش اور جذبے کے نام، آج ہم عمران خان صاحب کے نام اس ساری جد و جہد کو اور اس ساری کامیابی کو کریں گے۔ دوسرا، ہماری جو آج تک جتنی اللہ پاک نے ہمیں کامیابی دی، میں چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی اس موقع پہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ ایک سپیکر اسمبلی کی حیثیت سے میں نے بھی اپنی زندگی کے 22 سال الیکشن کی سیاست میں گزارے ہیں، اسمبلیوں کے معاملات اپنے ٹپس پہ ہیں پچھلے کم از کم 25-30 سال کے، اور دوسری دفعہ ممبر صوبائی اسمبلی بنا ہوں۔ میں نے اس پورے کرائسس کے اندر جو جرت، جو ہمت، جو حکمت اور جو دانش چودھری پرویز الہی صاحب کے اندر دیکھی کہ جنہوں نے اپنے مخالفین کو زچ کیے رکھا، وہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، وہ انجمن غلامان امریکہ، وہ ککڑی مافیا کا سرغنہ حمزہ شہباز، وہ کرائم منسٹر چیری بلاسم، اس کی ہر سازش کو، اس کے ہر ٹیکٹس کو، اس کی ہر پلاننگ کو، اس کے ہر بندوبست کو چودھری پرویز الہی صاحب نے اسمبلی کے اندر رولز اور ریگولیشنز کے مطابق، غیر آئینی طریقے سے نہیں، غیر قانونی طریقے سے نہیں، اسمبلی کے رولز اینڈ پروسیجرز کو وائلیٹ کر کے نہیں، آئین کے آرٹیکلز کی دھجیاں اڑا کے نہیں، 100% آئین اور قانون کے مطابق رہتے ہوئے جس انداز سے 4.5 مہینے ان چوروں، لٹیروں اور نوسر بازوں اور ان امریکہ کے غلاموں اور یہ بیرونی طاقتوں کی چرنوں پہ بیٹھ کے، ڈالرز اور ڈیلرز کی چرنوں پہ بیٹھ کے جو اس پاکستان کو تباہ و برباد کرنے آئے تھے، ان کی پنجاب کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر جو سازش ناکام بنانے میں چودھری پرویز الہی نے اپنا کردار ادا کیا، میں اسے بھی خراج تحسین نہ پیش کروں تو زیادتی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہمارے پارلیمنٹیرینز اور خصوصاً ہماری پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری محمد خان بھٹی صاحب سے لے کے، لک صاحب سے لے کے ہماری اسمبلی کے تمام جتنے سرکاری افسران اور ملازمین ہیں، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے جس محنت کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ ٹکڑی مافیا کے سرغنہ حمزہ شہباز کی بدماشی کو، آمریت کو، یزیدیت کو، شیطانیت کو جس انداز سے فیس کیا، وہ آپ سب میڈیا نے جناب اس کو دکھایا۔ میں اس کو بھی جناب ان اسمبلی کے افسران کو اور اہلکاروں کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا۔ پھر میں اپنے میڈیا کے پنجاب اسمبلی کے اندر تمام جرنلسٹ کو، تمام کیمرہ مین کو جو یہاں پر موجود ہیں، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ ان 4.5 مہینوں میں انہوں نے بھی اپنا کردار بڑے اچھے طریقے سے دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ ادا کیا، اور پوری پاکستانی قوم کے سامنے ان کا چہرہ بے نقاب کرنے میں، ان کی سیاہ تاریخ بے نقاب کرنے میں اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن اور نون لیگ اور آل شریف اور ککڑی مافیا کے سرغنہ حمزہ شہباز کو بے نقاب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ میں ان اپنے صحافی دوستوں کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا۔ پھر اس کے بعد میڈیا چینلز جنہوں نے وفا کی ان کو خراج تحسین، جنہوں نے جفا کی ان کو بھی خراج تحسین۔ یہ بھی سن لیں، جنہوں نے وفا کی ہمارے ساتھ، ہمیں اچھے طریقے سے دکھایا، اس میں ARY چینل ہے، بولڈ ٹی وی ہے اور بہت سے چینلز ہیں جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا کیا، لیکن جنہوں نے نہیں بھی دکھایا، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ کوئی اہمیت ہوتی ہے کسی کی تو اس کو اگنور کرنا پڑتا ہے، اہمیت نہ ہو تو پھر اگنور بھی نہیں کرنا پڑتا۔ میں آج کم از کم ایک میڈیا پرسن کی حیثیت سے اور عمران خان صاحب کے میڈیا ایڈوائزر کی حیثیت سے، ہمارا کسی کے ساتھ، نہ اس سے پہلے میڈیا میں، نہ اب انشاءاللہ اقتدار میں آنے کے بعد پنجاب اسمبلی میں، انشاءاللہ میڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات 100% پازیٹیو ہوں گے، 100% پازیٹیو ہوں گے۔ ہم نے کوئی ایسا ایٹیچیوڈ نہیں رکھنا، نہ مخالفین کے حوالے سے، نون لیگ بھی سن لے، ہمارے اینڈ سے انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے کوئی نیگیٹیوٹی آپ کو انتقامی سیاست نظر نہیں آئے گی۔ نون لیگ والوں، تم نے تو جو دھجیاں اڑانی تھی آئین اور قانون کی، ظلم اور جبر کی، استبداد کی، یزیدیت کی، شیطانیت کی، ابلیسیت کی، جو تم نے 4.5 مہینوں میں کی، یہ کیمرے کی آنکھوں کے اندر ساری موجود ہے۔ میڈیا نے، سوشل میڈیا نے سب کچھ دکھایا۔
لیکن ہم انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی انتقامی سیاست نہیں کریں گے. ہاں ایک چیز صرف ہے کہ وہ پولیس اور انتظامیہ اور بیوروکریسی کے ایکٹر، کریکٹر اور فیکٹر جنہوں نے اپنی اوقات سے باہر نکل کر آئین اور قانون کو توڑ کر شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن کے ان 4.5 مہینوں میں پارلیمنٹیرین، پی ٹی آئی کے عہدیداران، عوام، کارکنان، ہمارے اسمبلی کے افسران، ملازمین، ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے، ظلم اور جبر کے پہاڑ ڈھائے. ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے پیڈا ایکٹ کے تحت ان ساروں کو انشاءاللہ اس وجہ سے فکس کریں گے تاکہ آئندہ قیامت تک کوئی سرکاری افسر، کوئی سرکاری ملازم اور کوئی پولیس کا اہلکار کسی سیاسی خاندان کو خوش کرنے کے لیے اپنی آئینی اور قانونی اوقات سے باہر نہ جائے. اور آخری چیز جس کے لیے میں آج اسپیشلی یہاں پر کھڑا ہوں، کل سے وزیر داخلہ وفاقی، جس کی حالت اس وقت یہ ہے کہ اس کو لیلا نظر آتا ہے اور مجنو نظر آتی ہے، رانا ثناء اللہ، اس مونچھوں والے بندر کی حالت اس وقت بڑی خراب ہے. وہ آئین اور قانون کو پڑھے بغیر الٹی سیدھی بویلیاں مار رہا ہے، الٹی سیدھی چولے مار رہا ہے. میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ کو نہ انگلش میں شاید پڑھنا آتا ہے نہ اردو میں پڑھنا آتا ہے، اس کو پنجابی میں شاید پڑھنا آتا ہے. پنجابی میں اس کو کوئی آئین اور قانون پڑھائے تو شاید اس کو سمجھ آ جائے. تو میں رانا ثناء اللہ کو کہ جو پرسوں رات سے جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کر رہا ہے اور پانی سے پکوڑے تل رہا ہے کہ پنجاب کے اندر گورنر راج لگانے کے لیے وزارت داخلہ کے اندر سمری تیار ہو رہی ہے. میں نے کل اپنے ویلاگ کے اندر بھی اور کچھ ٹی وی چینلز میں بھی یہ بات رکھی. آج میں اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے پنجاب اسمبلی کے باہر جس اسمبلی کے اندر وہ گورنر راج لگانے کی بات کر رہا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے میں پوری پاکستانی قوم کو اور میڈیا کو بتاؤں گا، پاکستان کے آئین کے اندر 2 شقیں ہیں. ایک ہے آئین کا آرٹیکل 134 جو گورنر راج کے حوالے سے چیزوں کو الیبوریٹ کرتا ہے. دوسرا آرٹیکل ہے 112 جو گورنر کو اسمبلیاں توڑنے کے اختیارات کے حوالے سے تفصیلات بتاتا ہے. ان دونوں کے تناظر میں رانا ثناء اللہ، آپ بھی سن لو، اردو میں بتا رہا ہوں، سمجھ آنا، انگلش میں نہیں بتا رہا، اردو میں بتا رہا ہوں. ان دونوں قوانین، ان دونوں آرٹیکلز، ان دونوں شقوں کے مطابق گورنر لگانے کے لیے اسمبلی صدر مملکت کی منظوری کے بغیر نہیں توڑ سکتا، اور وہ اس وقت تک بھی نہیں توڑ سکتا جب تک 100% ثابت نہ ہو جائے کہ حکومت اور اسمبلی غیر آئینی طریقے سے چل رہی ہے. غیر آئینی طریقے سے اگر اسمبلی چل رہی ہوگی تو صدر مملکت کی اپروول کے ساتھ گورنر کے پاس اتھارٹی ہے، لیکن اس کو بھی کچھ آبلیگیشنز کے ساتھ رکھا ہوا ہے، کچھ ہرڈلز، کچھ بیریئرز، کچھ کنسٹرینٹس ہیں. وہ کیا ہے کہ صدر مملکت کی اپروول کے ساتھ گورنر اسمبلی توڑنے کی سمری 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ کے سامنے ریفرنس کے طور پہ پیش کرے گا، اور سپریم کورٹ 30 دن کے اندر اندر اس ریفرنس کے اوپر فیصلہ دینے کی پابند ہوگی. اور سپریم کورٹ کی آخری اتھارٹی ہے کہ صدر مملکت کی اپروول سے گورنر کی بھیجی ہوئی ریفرنس اس کے اوپر وہ فیصلہ کرے کہ یہ ٹھیک ریفرنس آیا ہے یا غلط آیا ہے. اگر وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے تو پھر اسمبلی بحال ہو جاتی ہے، حکومت بحال ہو جاتی ہے. اب اس پورے جو میں نے آپ کو آئین کے 2 آرٹیکلز میں نے بیان کر دیے، 134 اور 112، اب کہیں پہ رانا ثناء اللہ کے وزارت داخلہ کا تذکرہ ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں رانا ثناء اللہ پرانی چولے مارنے کے عادی ہیں، منشیات فروش ہیں، قاتل ہیں، ہر قسم کی اعلیٰ اور عرفہ برے اوصاف ان کے اندر موجود ہیں. ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی. اور آخری بات میں اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے میں سپریم کورٹ سے آجزانہ درخواست کروں گا کہ پچھلے 5 دنوں میں بیگم صفدر اعوان کی قیادت میں اس پوری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی A کیٹیگری کی قیادت، B کیٹیگری کی قیادت اور C کیٹیگری کی قیادت، انہوں نے جو جوڈیشری
सुप्रीम कोर्ट के जजेस सरे आम प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के फुल एंटी कोर्ट बेंच बैठा। जिस दिन हेयरिंग हो रही थी, फुल एंटी कोर्ट बेंच जिसकी लीडरशिप बेगम सफदर अवान के, जो मैं अक्सर कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड, सिंप्लीफाइड, टेस्टिफाइड तयशुदा मुजरिमा है और सुप्रीम कोर्ट से ही जो है वो जमानत पे है। उसने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की एडजेसेंट बिल्डिंग में बैठ के बाकी 13 हवारी बिठाए जिनका लेना देना ही पंजाब हुकूमत और पंजाब असेंबली से नहीं था। अहमद वली खान का क्या लेना देना पंजाब से, आप असलम भुतानी का क्या लेना देना पंजाब से, शाहजेन भुट्टी का क्या लेना देना पंजाब से, एमकेएम का क्या लेना देना पंजाब से। ना उनका कोई मेंबर सूबाई असेंबली, ना उनमें से किसी का कोई पार्टी टिकट पे यहां इलेक्शन लड़ा, चाहे हारा चाहे जीता, ना उनकी कोई तंजीम का कोई यूनियन काउंसिल लेवल का यूनिट है इस पंजाब में। उन्होंने बैठ के जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गालियां निकाली, दशनाम तराजी की, मैं मुतालबा करूंगा कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाया जाए ताकि आइंदा कोई लीडर भी अपने मफाद के लिए हाँ तनकीद करें, फैसले पे तनकीद करें, लेकिन जब आप जात के ऊपर अटैक करेंगे और उनको सरेआम धमकियां देंगे तो इसके ऊपर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये फरमाइएगा जवान साहब कि अब रोड मैप क्या है? कहा जा रहा था कि पंजाब में हम ज़्यादा देर हुकूमत नहीं चलाएंगे, फिर अब खबरें आ रही हैं कि शायद इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। रोड मैप क्या है कि इसको कंटिन्यू करेंगे? क्या है, इंतखाबात कब होने जा रहे हैं या होने नहीं जा रहे आम इंतखाबात? देखें, आज 244 रुपये का डॉलर हो गया। हम इक़्तिदार में आए थे, जब ये इक़्तिदार में आए थे, जब अदम एतमाद फाइल हुई थी 176 रुपये का डॉलर था, 176 रुपये का। 4 महीनों में इन्होंने 70 रुपये से जायद का डॉलर महंगा कर दिया। पाकिस्तान की इकॉनमी का हालत यह है कि 8 अरब डॉलर से कम आपके ज़रिए मुबादला रह गए हैं। तकरीबन पाकिस्तान की इकॉनमी दिवालिया हो चुकी है। और आज इस मीडिया टॉक के जरिए से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दूंगा, वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो पिछले साल जून में 1.5 अरब डॉलर माहाना था, आज इस जुलाई के महीने में 2.25 अरब डॉलर माहाना हो चुका है। 2.25 अरब डॉलर, ये तकरीबन 36 अरब डॉलर तक जो है ये ले जाएंगे ये निकम्मे और नाअहल। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट लेवल तकरीबन डिक्रीज हो चुकी है, इंपोर्ट लेवल इतना हाई हो चुका है, डॉलर की कीमत आसमानों पे है, करंट अकाउंट डेफिसिट इनके कंट्रोल में नहीं है और फॉरेन रेमिटेंस तकरीबन नीचे आ चुकी हैं, तरक्की रुकी हुई है, ग्रोथ रेट बिल्कुल तबाह हुई है। इन हालात के अंदर सबसे बेहतरीन हल, मैं दावे से और चैलेंज करता हूं, आज शाम को क्राइम मिनिस्टर चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ रिजाइन दे दे और निगरान हुकूमत का ऐलान करें। आप यकीन जाने, अगर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान की इकॉनमी इधर ही ना रुक गई, स्टेबल ना हो गई, तो आप मुझे कहिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इन निकम्मे और नाअहल हुक्मरानों की वजह से है कि ये जब तक मौजूद रहेंगे, इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है मुल्क चलाने संभालने की। IMF इनके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। IMF ने अभी तक इनको 90 करोड़ डॉलर का जनाब बेल आउट पैकेज देने का ऐलान नहीं किया, ना वो देने को तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है ये 90 करोड़ डॉलर 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर दुबई के जनाब प्लाजों में और दुबई के कारोबारों में लग जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ सबसे बेहतरीन हल यह है कि कौमी असम्बली फिल 4 तोड़ के इलेक्शन अनाउंस किया जाए। जी जनाब, ओके, थैंक यू वेरी मच।